بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بعض اوقات انسان جانے انجانے میں ایسے افعال کر گزرتا ہے جن کے نتائج بہت بھیانک اور ہولناک ہوتے ہیں۔ جب نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو انسان کو عقل آتی ہے۔ چڑیا ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ کسی سے اپنا انتقام لے گی، لیکن یہ لگ بھگ 1960-65 کی بات ہے۔ اس زمانہ میں پاکستان کے اکثر علاقے بجلی کی سہولت سے محروم تھے، بالخصوص دیہی اور نواحی علاقے بہت زیادہ پسماندہ تھے۔ اس لیے رات ہوتے ہی تاریکی کا راج ہوتا، یعنی راتیں روشن تو نہ تھیں لیکن لوگوں کے دل محبت و ہمدردی کے نور سے منور تھے۔ لوگ بہت ملنسار تھے، ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹنے میں دلی اطمینان اور سکون محسوس کرتے تھے۔ ایک شخص کراچی کے نواحی علاقے میمن گوٹ میں امامت کے فرائض ادا کرتا تھا۔ وہ اس علاقے میں بہت خوش تھا۔ وہاں کے لوگ بہت ملنسار، غم گسار، ہنسمکھ تھے۔ وہاں آب و ہوا بہت تازہ تھی، ارد گرد سبزہ ہی سبزہ تھا۔ وہاں خالص دودھ، دہی، مکھن، دیسی انڈے، دیسی گھی، تازہ سبزیاں اور گوشت الغرض خوش خوراکی کے لیے بہت ہی ارزاں قیمت پر بہترین غذا ہر وقت میسر تھی۔ وہاں کی ایک اور خاص بات پرندوں کا گوشت تھا، جو ذرا سی محنت سے بالکل مفت حاصل ہو جاتا تھا۔ ان صاحب کو بھی چڑوں کی یخنی محبوب تھی۔ کبھی کبھی وہ چڑے پکڑتے اور ان کی یخنی سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ چڑے پکڑنے کے لیے اسے کوئی خاص محنت نہ کرنی پڑتی، کیونکہ اس شخص کا کمرہ چڑیاں پکڑنے کے لیے نہایت موزوں تھا۔ وہ اپنی دہلیز پر بہت سے دانے گرا دیتا۔ جب چڑیاں دانے چگنے میں مصروف ہوتی تو یہ اچانک دروازہ بند کر دیتا اور اندر جا کر انہیں پکڑ لیتا۔ ایک دن اس نے اسی ترکیب پر عمل کرتے ہوئے بہت ساری چڑیوں کو کمرے کے اندر دھکیل کر کمرہ بند کر دیا۔ ارادہ تھا کہ تھوڑی دیر بعد انہیں ذبح کر کے شام کا بہترین سالن پکایا جائے گا۔ وہ دن اس شخص کا کچھ اتنا مصروف گزرا کہ دن بھر اسے چڑیوں کا خیال تک نہ آیا۔ دوپہر کو قیلولہ کرنے کے بعد جب وہ اٹھا تو عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ عصر کی نماز پڑھا کر فارغ ہی ہوئے تھے کہ اس علاقے کا ایک بااثر آدمی ملنے کے لیے آ گیا۔ اس سے گفتگو کے دوران مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ مغرب کے بعد کسی اور شخص سے ملاقات کرنا پڑی، جس نے کھانے کی دعوت بھی دی۔ وہاں کھانا کھانے کے بعد جب آئے تو عشاء کا وقت ہو چکا تھا۔ اس زمانے میں لائٹ تو نہیں تھی، اس لیے لوگ عشاء کے فوراً بعد سو جاتے تھے۔ یہ شخص بھی نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہیں مسجد کے باہر کھاٹ لگا کر سو گیا۔ آدھی رات کو اٹھا، انتہائی گھبراہٹ و وحشت کا عالم، ہر سو سناٹا، چاند کی کوئی روشنی نہیں، اندھیرا ہی اندھیرا۔ وہ شخص بار بار تھوک رہا تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ خون تھوک رہا ہے۔ جب خوف اور وحشت پر قابو نہ پا سکا تو اس نے فوری ایک فیصلہ کیا اور وہیں سے اونچی اونچی آوازیں دے کر بستی کے لوگوں کو بلانے لگا۔ بستی کے چند افراد آئے، وہ حیران و پریشان تھے، آخر معاملہ کیا ہے؟ آدھی رات کو ہمیں کیوں بلایا گیا ہے؟ امام صاحب نے ان سے کہا، میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، میرے منہ سے خون نکل رہا ہے، میں اس امامت کو جاری نہیں رکھ سکوں گا۔ انہوں نے چراغ کی روشنی میں دیکھ کر بتایا کہ وہاں تو خون کا ایک دھبہ بھی نہیں ہے، لیکن اس شخص کا مسلسل اصرار تھا کہ یہ خون ہے، اور چراغ کی روشنی میں بھی اسے لگا کہ وہ خون تھوک رہا ہے۔ بستی کے لوگ ایسا قطعاً نہیں چاہتے تھے۔ وہ اس شخص سے بہت مطمئن تھے۔ وہ ایک متقی اور پرہیزگار شخص تھا۔ دن کے اوقات میں بستی والوں کے بچوں کو ناظرہ اور دوسری تعلیم دیتا تھا۔ جب گاؤں والے کسی طرح نہ مانے تو اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھ پر ٹی بی کا حملہ ہوا ہے، اور پھر اسی وقت گاؤں والوں سے کچھ اور انتظام کرنے کا کہا۔ گاؤں والوں کے بار بار اصرار کے باوجود اس نے وہاں امامت جاری رکھنے سے منع کر دیا۔ آخر گاؤں والوں کو اس کی بات ماننی پڑی۔ اس شخص کو کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ وہ جب سونے لگا تھا اس وقت تو بالکل ٹھیک تھا۔ اس کی طبی معلومات کے مطابق اسے لگا کہ وہ ٹی بی کا شکار ہو چکا ہے۔ اس وقت ٹی بی ایک خوفناک اور لا علاج مرض تھا۔ اگر کسی کو علم ہو جائے کہ اسے ٹی بی ہو گیا ہے تو گویا اسے موت کا پروانہ مل گیا۔ خاص کر کمزور مالی حالت والوں کے لیے یہ واقعی موت کا پروانہ ہی تھا۔ اس شخص کی آواز قبر سے آتی معلوم ہوتی تھی۔ بہرحال جیسے تیسے کر کے صبح ہوئی۔ اس بے چینی میں صبح ہوتے ہی اس نے اپنا کمرہ کھولا، اپنا سامان لیا تو وہاں پورے دن کی بھوکی پیاسی بے چین چڑیا باہر نکلی۔
لیکن گرد و پیش سے مکمل بے خبر بے چین شخص سب سے پہلے اسپتال گیا، اپنا چیک اپ کروایا۔ ڈاکٹر نے رپورٹ کے لیے اگلے دن آنے کا کہا، لیکن اس شخص کی بے چینی دور نہ ہوتی تھی۔ اس نے ملتان واپس جانے کا فیصلہ کیا اور وہاں اپنے ایک دوست کو ذمہ داری سونپ کر ملتان چلا گیا۔ وہ شخص اتنا بے چین تھا کہ کراچی سے رپورٹ کا انتظار بھی نہ کر سکا۔ اس نے ملتان پہنچتے ہی سب سے پہلے نشتر اسپتال سے اپنا دوبارہ چیک اپ کروایا۔ یہاں بھی رپورٹ کے لیے 3 دن کا انتظار کرنا پڑا۔ 3 دن بعد رپورٹ ملی۔ اسے ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ 100% صحیح ہے، ٹی بی کے کوئی آثار نہ تھے۔ 1-2 دن بعد کراچی سے بھی رپورٹ آ گئی کہ وہ بالکل صحیح ہے۔ لیکن یہ پھر ایسا کیا ہوا کہ وہ گھبراہٹ، پریشانی، آخر اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ چڑیوں کا انتقام ہے۔ وہ خیال ذہن میں چپک گیا کہ تم نے شدید گرمی میں چڑیوں کو پورا دن بھوکا پیاسا رکھا، جس کی بنا پر تمہارے حواس پر بھی ٹی بی کا بھوت سوار کر دیا گیا۔ یہ بات ذہن میں آتے ہی اس شخص نے توبہ کی، اور اس واقعہ کے بعد وہ حتیٰ مقدور پرندوں اور دیگر حشرات الارض کے دانہ پانی کا انتظام کرنے والا بن گیا۔ یوں کافی عرصہ گزرنے کے بعد اس کے دل کو ٹھنڈک ملی اور اسے سکون قلب میسر آیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔